بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 5۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، صاحب کتاب نے جواہر البلاغہ کے حصہ دوم کو ایک مقدمے، 3 ابواب اور آخر میں ایک خاتمے پر تقسیم کیا ہے۔ آج ہم سب سے پہلے باب کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو تشبیہ کے بارے میں ہے۔ اس باب میں ہم تشبیہ سے متعلق بہت تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تشبیہ کی جتنی بھی تقسیم بندیاں ہیں، جتنی بھی فروعی اور ذیلی ابحاث ہیں، وہ سب کی سب ہم اس باب میں انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ خود تشبیہ اور ارکان تشبیہ کے بارے میں ہے۔ اس درس میں سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ تشبیہ کا لغوی معنی کیا ہے۔ اس کے بعد ہم تشبیہ کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ ہم سیکھیں گے، اور اس کے بعد ارکان تشبیہ، یعنی ایک جملے میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جو تشبیہ دی جاتی ہے تو وہ کیسی دی جاتی ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دیں تو کون کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ اگر وہ ایک جملے میں ہو تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ کا جو لغوی معنی ہے وہ تمثیل کا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کا مثل قرار دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ اور تشبیہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تشبیہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان ادات تشبیہ کے ذریعے سے مماثلت پیدا کرنا کسی غرض بلاغی کے تحت، تاکہ یہ سمجھا سکیں کہ یہ دو چیزیں آپس میں فلاں صفت میں مشترک ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو لغوی تعریف ہے اور یہ جو اصطلاحی تعریف ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی ایک لفظ کو کسی بھی علم میں بطور اصطلاح لیا جاتا ہے تو اس کا جو لغوی معنی ہے اس کو مد نظر رکھ کر اسے بطور اصطلاح لیا جاتا ہے۔ فوراً ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی لفظ کو کہیں پر بھی استعمال کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی کسی بھی علم میں ایک لفظ کو بطور اصطلاح لیا جاتا ہے تو اس کے لغوی معنی کو سامنے رکھ کر اسے بطور اصطلاح استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جو لغوی معنی ہے اس کے ساتھ کسی اور معنی کو، کسی مثلاً اور چیز کو، کسی ایک شرط کو ایڈ کر کے اس طرح اس کا ایک اصطلاحی معنی بناتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے، جتنے بھی علوم ہیں سب میں یہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں علم اصول کی جو اصطلاحات ہیں، یا مثلاً منطق کی جو اصطلاحات ہیں، منطق میں ایک اصطلاح ہے مثلاً تمثیل کا، خود تمثیل کی اصطلاح ہے منطق میں۔ اسی طرح منطق میں ایک اصطلاح ہے قیاس کا، منطق میں ایک اصطلاح ہے استقراء کا۔ تو پہلے ان کے لغوی معنی کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا لغوی معنی ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی اور شرط یا کسی اور معنی کو ایڈ کر کے ایک اصطلاحی معنی بناتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ تشبیہ کا جو لغوی معنی ہے اس میں اور تشبیہ کی اصطلاحی تعریف میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ کا جو لغوی معنی ہے وہ خاص ہے اور تشبیہ کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ عام ہے۔ تشبیہ کا لغوی معنی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کا مثل قرار دینا، یعنی ظاہری اعتبار سے، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اگر ایک چیز دوسری چیز کی طرح ہے تو آپ ظاہری اعتبار سے کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دیتے ہیں۔ مثلا زید عمر کی طرح ہے۔ اب زید عمر کی طرح ہے یعنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اس کی طرح ہے، حیات کے اعتبار سے، ماہیت کے اعتبار سے اس کی طرح ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، خدا کا کوئی مثل نہیں ہے، خدا کا کوئی مماثل نہیں ہے، خدا کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی خدا جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مثلا فلان چیز جو ہے یہ خدا کی طرح ہے،
جیسا خدا ہے، جیسی خدا کی حیت ہے، ظاہری صورت ہے مثلا، ویسی اس چیز کی بھی صورت ہے. یعنی ایسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے ظاہری صورت اور شکل کے اعتبار سے، لہٰذا خدا کا کوئی مثل نہیں ہے. تو یہاں پر اس آیت میں بھی لفظ مثل جو ہے یعنی وہ لغوی معنی میں ہی استعمال ہوا ہے. لیکن جب ہم تشبیہ کی اصطلاحی تعریف کی بات کرتے ہیں تو پھر اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے پھر فقط ظاہری شکل و صورت مراد نہیں ہوتی، فقط حیات مراد نہیں ہوتی، بلکہ دو چیزوں کے درمیان ادات تشبیہ کے ذریعے سے مماثلت پیدا کی جاتی ہے. وہ کسی بھی غرض بلاغی کے تحت ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی نہ کوئی غرض بلاغی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ فقط ظاہری اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ دو چیزیں ایک جیسی ہیں اور آپ نے فقط اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ فلان فلان کی طرح ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ زید عمر کی طرح ہے تو ہم فقط اس معنی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بس، ہمارا کوئی غرض بلاغی مراد نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اصطلاحی طور پر ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں اور آپ اصطلاحاً جب آپ تشبیہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر غرض بلاغی ہوتا ہے. ایک چیز کو جب آپ دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی جو اصطلاحاً جسے تشبیہ کہا جاتا ہے، اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ ظاہری اعتبار سے ایک چیز دوسری چیز کی طرح ہوتا ہے اور آپ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ فلان چیز کی طرح ہے. نہیں، وہاں پر غرض بلاغی کو سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا زید کالاسد، اب یہ لغوی تشبیہ نہیں ہے، یہ اصطلاحی تشبیہ ہے. زید عمر کی طرح ہے، یہ لغوی تشبیہ ہے. ظاہری اعتبار سے زید عمر کی طرح ہے، آپ نے زید کو دیکھا، عمر کو دیکھا، ایک جیسے ہیں، بس آپ نے سامنے والے بندے کو بتایا بھئی مجھے تو زید عمر کی طرح لگا، ایک مطلب آپ نے اس کو پہنچایا. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ زید شیر کی طرح ہے، اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زید کی بھی جو ہے شیر کی طرح دم ہے، پنجے ہیں، اس کے اوپر بھی اسی طرح بال ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں، یہ مراد نہیں ہوتا. بلکہ یہاں پر غرض بلاغی یعنی کوئی خاص بلاغی نقطہ، کوئی ظریف نقطہ مراد ہوتا ہے کہ وہ آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں. زید شیر کی طرح ہے یعنی شجاعت میں شیر کی طرح ہے، شیر کی طرح شجاع ہے، نہ کہ ظاہری اعتبار سے. کسی غرض بلاغی کے تحت ایسا ہوتا ہے، یعنی دو چیزوں کے درمیان مماثلت پیدا کرنا کسی غرض بلاغی کے تحت، تاکہ یہ سمجھا سکیں کہ یہ دو چیزیں آپس میں فلان صفت میں مشترک ہے. یعنی تشبیہ اصطلاحی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پر کسی خاص صفت کو سامنے رکھ کر آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس چیز کی طرح ہے اور اسی سے پھر اس کلام میں بلاغت آ جاتی ہے. لیکن تشبیہ لغوی میں کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ لغوی میں آپ ظاہری شکل و صورت کو ہی سامنے رکھتے ہیں اور اسی ظاہری شکل و صورت کو ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غرض بلاغی وہاں پر نہیں ہوتی. لہٰذا اسی طرح جو تشبیہ اصطلاحی ہوتا ہے اس کے اپنے ارکان بھی ہیں. اس میں مشبہ ہوتا ہے، مشبہ بہ ہوتی ہے، اسی طرح وجہ شبہ ہوتا ہے اور ادات تشبیہ بھی وہاں پر پائے جاتے ہیں. مشبہ، البتہ ساری چیزیں تشبیہ لغوی میں بھی ہیں. فلان فلان کی طرح ہے تو اس میں کیا ہے؟ مشبہ بھی ہے، مشبہ بہ بھی ہے، وجہ شبہ بھی ہے، ادات تشبیہ بھی، سب ساری چیزیں. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں فقط ظاہری شکل صورت مراد ہوتا ہے اور ظاہری جو معنی ہے وہی آپ پہنچا رہے ہوتے ہیں، کوئی غرض بلاغی وہاں پہ نہیں ہوتی، کوئی خاص صفت کی طرف آپ اشارہ نہیں کر رہے ہوتے، بس فقط ظاہری اعتبار سے اور حیت و ماہیت کے اعتبار سے آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. ارکان تشبیہ، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہے، یہ اگر نہ ہوں تو پھر ہم ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مشبہ ہے، یعنی جس کو آپ کسی چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں، جس کو کسی چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں مشبہ. مثلا زید شیر کی طرح ہے. اب یہاں پر زید کیا ہے؟ زید کی آپ تشبیہ دے رہے ہیں نا شیر سے، تو یہ زید کیا ہے؟ یہ ہے مشبہ. اس کے ساتھ ہے مشبہ بہ، یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے. آپ ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو جس کے ساتھ آپ تشبیہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشبہ بہ. زید شیر کی طرح ہے، زید ہو گیا مشبہ. یہ شیر کیا ہے؟ شیر مشبہ بہ ہے، اس کے ساتھ آپ زید کی تشبیہ دے رہے ہیں. وجہ شبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صفت کہ جس میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں شریک ہیں، یعنی وہ صفت، وہ خصوصیت، وہ وصف کہ جس کی وجہ سے آپ ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں. زید شیر کی طرح ہے، کیا کس چیز میں شیر کی طرح ہے؟ شجاعت میں شیر کی طرح ہے. تو یہ شجاعت کیا ہو گئی؟ یہ وجہ شبہ ہے.
ادات و تشبیہ یعنی وہ الفاظ کے جن کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. مثلا زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے. اب یہاں پر آپ نے ایک لفظ کا استعمال کیا کہ جو کاف ہے، کاف تشبیہ. آپ نے کاف تشبیہ کا استعمال کیا اور آپ نے کاف تشبیہ کے ذریعے سے سمجھایا سامنے والے کو کہ زید جو ہے یہ شیر کی طرح ہے. تو یہ کاف کیا ہے؟ یہ ادوات تشبیہ میں سے ہے. مثلا اس کے علاوہ شبہ ہے، فرض کریں مثل ہے، اور بھی بہت سارے ادوات ہیں کہ جو بعد میں آئیں گے. لہٰذا آج کے درس میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ فقط توجہ کرنے کی ضرورت ہے. عبارت کی طرف آتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، جو خلاصے میں بیان کیا گیا وہی مطالب یہاں پر موجود ہے. الباب الاول فی التشبیہ، پہلا باب تشبیہ سے متعلق ہے. تشبیہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایک تمہیدی گفتگو ہے اور اس کے بعد پھر تشبیہ کی تعریف اور عادات تشبیہ کا بیان ہے. من طرق البیان واسالیبها انه اذا اريد اثبات صفة لموصوف مع التوضیح او وجه من المبالغة يعتمد الى موصوف آخر بها تكون هذه الصفة واضحة فيه ويعقد بينهما مماثلة لتوضيح الصفة أو المبالغة في الاتصاف بها. فرماتے ہیں کہ اسالیب بیان میں سے، بیان کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ایک صفت کو وضاحت کے ساتھ کسی موصوف کے لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں یا آپ مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس موصوف میں یہ صفت بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ ایک اور موصوف پر اعتماد کرتے ہیں، ایک اور موصوف کو لے کر آتے ہیں کہ جس میں بھی وہ صفت واضح طور پر پائی جاتی ہے، بلکہ جس موصوف کے لیے آپ یہ صفت لے کر آ رہے ہیں اس سے زیادہ اس دوسرے موصوف کے لیے وہ صفت واضح طور پر، اس سے زیادہ یہ صفت اس موصوف میں واضح طور پر موجود ہوتی ہے. تو آپ اس موصوف کو لے کر آتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان یعنی پہلے والے موصوف کے درمیان اور دوسرے والے موصوف کے درمیان مماثلت پیدا کرتے ہیں تاکہ واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ اس موصوف میں بھی یہ صفت واضح طور پر موجود ہے یا بہت زیادہ جو ہے وہ موجود ہے. ایک مثال دیتا چلوں تو آپ کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی. مثلا تشبیہ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ زید کالاسد، تو آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ زید شجاع ہے، واضح طور پر کہہ سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ زید شجاع، زید جو ہے وہ شجاع ہے. آپ ایسا کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ زید کالاسد کہہ کیوں رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ زید کے اندر شجاعت کی صفت انتہا درجے پر موجود ہے، یا آپ سامنے والے کے سامنے وضاحت کرنا چاہتے ہیں زید کی شجاعت کا، تو اس لیے آپ یہ زید کالاسد لے کر آتے ہیں، تشبیہ لے کر آتے ہیں. تو اب اس میں آپ نے کیا کیا؟ زید کالاسد میں زید ایک موصوف ہے اور شجاعت اس کے لیے ایک صفت ہے. اب اسد بھی ایک موصوف ہے، شیر بھی ایک موصوف ہے اور شجاعت اس کے لیے صفت ہے، لیکن یہ شجاعت کا جو صفت ہے یہ شیر کے لیے زیادہ واضح ہے، یا شیر میں شجاعت زیادہ پائی جاتی ہے، بلکہ پوری دنیا میں شجاعت میں جو مشہور ہے وہ جانوروں میں سے، مخلوقات میں سے وہ شیر ہی ہے. لہٰذا اگر آپ کسی انسان سے متعلق بھی وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہیں یا مبالغہ کرنا چاہیں کہ اس میں بھی یہ صفت انتہا درجے پر پائی جاتی ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس دوسرے موصوف کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، جس طرح ہم نے یہاں پر زید کی شجاعت کے لیے شیر کے ساتھ تشبیہ دی. لہٰذا آسان سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. للتشبیہ روعۃ وجمال وموقع حسن في البلاغة لجهات شتى منها إخراجه الخفي إلى الجلي وإدناؤه البعيد من القريب وأنه يزيد المعاني رفعة ووضوحا ويكسبها جمالا وفضلا. فرماتے ہیں کہ جو تشبیہ ہے
اس میں اپنی خوبصورتی ہے، اپنا ایک جمال ہے. جب آپ تشبیہ کے ذریعے سے کوئی مطلب سامنے والے تک پہنچاتے ہیں تو اس میں خود ایک خوبصورتی ہے، خود ایک جمال ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو تشبیہ ہے یہ ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے علم بلاغت میں. بلاغت میں تشبیہ کا ایک اعلیٰ مقام ہے، ایک واضح مقام ہے کئی سارے جہات کے حوالے سے. مثلا اس تشبیہ کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس تشبیہ کے ذریعے سے آسانی سے ایک مخفی مطلب کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں، یا مثلا ایک ایسا مطلب کہ جو بالعموم لوگوں کے ذہنوں سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے، آپ وہ آسانی سے سمجھا دیتے ہیں. کوئی فلسفی مطلب ہے، کوئی عرفانی مطلب ہے مثلا، یا کوئی ایسا مطلب ہے کہ جو علمی مطلب ہے، جو فقط ایک مفہوم ہے جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، تو آپ آسانی سے تشبیہ دے کر سمجھا دیتے ہیں. مثلا خداوند تبارک و تعالی نے حق، صحیح دین حق کی تشبیہ دی ہے مثلا صراط مستقیم کے ساتھ، ایک سیدھے راستے کے ساتھ. یعنی صحیح دین، حق دین یا صحیح مذہب سیدھے راستے کی طرح ہے. اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہاں حق دین کیسا ہوتا ہے، حق دین کیا ہوتا ہے، صحیح دین یا خدائی جو دین ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے. یا مثلا علم ہے. اب علم کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، لیکن کوئی ہمیں سمجھائے کہ العلم کالنور، علم روشنی کی طرح ہے، تو اس سے ہمارے ذہنوں میں علم کی اہمیت آ جاتی ہے. یہ جو چیز مخفی ہے، علم کی اہمیت ہمارے اوپر، یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جہل جو ہے وہ تاریکی کی طرح ہے. اب تاریکی میں انسان آگے نہیں جا سکتا، وہ ٹھوکریں کھاتا جائے گا. لیکن اگر روشنی ہو تو پھر وہ آسانی سے آگے بڑھ سکتا ہے، آسانی سے آگے جا سکتا ہے. لہٰذا انسان کے لیے علم جو ہے وہ نور کی طرح ہے. تو اب ہمارے لیے واضح ہو گیا یہ جو ہمارے ذہنوں سے بعید مطلب تھا، کہ جو ہمیں ٹھیک طرح سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا مثلا جو مطلب ہمارے لیے خفی تھا، تو وہ ہمارے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ ہاں بالکل علم کی ہمارے لیے اہمیت ہے. اب اس تشبیہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس تشبیہ سے معانی میں رفعت آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، معانی بالکل واضح ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس لیے ادبا تشبیہ کا استعمال کرتے ہیں اپنے کلام میں، اور قرآن مجید میں تشبیہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. وَهُوَ فَنٌ مُمْتَدُّ الْحَوَاشِي مُتَشَعِّبُ الْأَطْرَافِ غامض المدرک دقیق المجرا غزیر الجدوى. فرماتے ہیں کہ یہ جو تشبیہ ہے یہ ایک ایسا فن ہے کہ جس کے حواشی بہت زیادہ ہیں، بہت طویل ہیں. یعنی اس کے جو ذیلی ابحاث ہیں وہ بہت زیادہ ہے، بہت اہمیت کے حامل ہیں. متشعب الاطراف ہیں، یعنی اس تشبیہ کے بہت سارے جو ہے ذیلی چیزیں ہیں، اور اس تشبیہ کے اندر بہت سارے ذیلی بلاغی نکات ہیں اور تقسیمات ہیں کہ جو ہم بعد میں پڑھیں گے. ہر حوالے سے یہ یعنی بہت ایک وسیع میدان ہے تشبیہ. غامض المدرک ہے، یعنی یہ اس کی شناخت آسانی سے نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے لیے سوچ اور فکر کی ضرورت ہے، اس کے لیے تمرین کی ضرورت ہے، اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے. اگر ہم اچھی طرح چاہیں کہ تشبیہ کو سمجھ سکیں اور اپنے کلام میں تشبیہ کا استعمال کریں تو یہ آسانی سے پھر حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. اسی طرح دقیق، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے تشبیہ جاری کر سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ہر کوئی ادیب ہوتا نا، نہیں، بلکہ دقیق المجرا، اس کا جاری کرنا دقیق ہے. ابھی کس چیز کی تشبیہ ہم کس چیز کے ساتھ دیں، یہ جاننا، یہ سمجھنا، یہ دقیق ہے. اور ساتھ ہی کہ غزیر الجدوى، یعنی بہت ہی منافع بخش ہے. لازم سی بات ہے تشبیہ کے منافع بخش ہونے سے کسی کا بھی کوئی انکار نہیں ہے. تعریف التشبیہ و بیان ارکانہ الاربعہ. پہلے تشبیہ کی تعریف کرتے ہیں، لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف، اور اس کے بعد پھر جو
تشبیہ کے 4 ارکان ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. التشبیہ لغتاً التمثیل یقال شبہہ ایاہ وبہ بمعنی مثلہ بہ وسواہ معہ. تشبیہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے تمثیل، ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، ایک چیز کو دوسرے کا مثل قرار دینا. کہا جاتا ہے نا شبہہ ایاہ وبہ، یعنی فلان نے فلان کو فلان کے ساتھ تشبیہ دی، فلان نے فلان کو فلان کی مانند قرار دیا. وہ جو میں نے آپ کو مثال دیا، مثلا کہ آپ کہیں کہ زید بکر کی طرح نظر آ رہا ہے، زید بکر کی مانند ہے. اب یہاں پر زید بکر کی مانند ہے، یہ کوئی تشبیہ اصطلاحی نہیں ہے. زید شیر کی مانند ہے، شیر کی طرح ہے، یہ تشبیہ اصطلاحی ہے. لیکن زید بکر کی مانند ہے، نظر تو آپ کو آ رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے تشبیہ ہوگا، لیکن یہ تشبیہ اصطلاحی نہیں ہے. جب عرف میں کہا جاتا ہے کہ مثلا زید شیر کی معذرت زید بکر کی طرح نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں ظاہراً ایک دوسرے کی طرح نظر آ رہے ہیں. یہاں پر کوئی بلاغی نقطہ مقصود نہیں ہوتا. لیکن جب ایک انسان کی شباہت جانور سے دی جاتی ہے، شیر سے دی جاتی ہے، یا مثلا ایک انسان کی شباہت سورج سے دی جاتی ہے، تو انسان تو سورج کی طرح نظر ہی یعنی سورج کی طرح ہے ہی نہیں. یا مثلا ایک انسان زید، وہ تو شیر کی طرح ہے ہی نہیں، شیر کے تو پنجے ہیں، دم ہے مثلا وغیرہ وغیرہ. انسان کے تو مثلا 2 ہاتھ ہے، جبکہ شیر کے تو ہاتھ نہیں ہے، 4 پاؤں ہے. بظاہر تو آپس میں ایک دوسرے کی طرح نہیں ہے، ایک دوسرے کی مثل نہیں ہے. لیکن پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ غرض بلاغی کے تحت، اغراض بلاغی کے تحت. لہٰذا اس وجہ سے اگر ہم کہیں کہ زید بکر کی طرح ہے تو یہ تشبیہ لغوی تو ہے لیکن تشبیہ اصطلاحی نہیں ہے. وَاصطلاحاً عقد مماثلة بین امرین لبیان اشتراکہما فی صفت بأداة لغرض یقصدہ المتکلم. لیکن اصطلاح میں تشبیہ کا مطلب کیا ہے؟ اصطلاح میں تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان مماثلت پیدا کرنا کہ جو ایک صفت میں مشترک ہیں، جن کے اندر ایک صفت مشترک موجود ہو، ان دونوں کے درمیان مماثلت پیدا کرنا. اب یہ مماثلت کس چیز کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ ادات تشبیہ کے ذریعے سے پیدا کرنا، لغرض کسی غرض بلاغی کے تحت کہ جو متکلم کا مقصود ہے. مثلا متکلم کا مقصود یہ ہے کہ وہ یہ غرض بیان کرنا چاہتا ہے کہ زید انتہا درجے کا شجاع ہے، زید کی شجاعت میں وہ مثلا مبالغہ کرنا چاہتا ہے، یا آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہے کہ زید کے اندر یہ صفت موجود ہے. تو اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ ایک چیز کو دوسرے کا مثل قرار دیتا ہے. وارکان التشبیہ اربعۃ، ارکان تشبیہ 4 ہیں. یہ 4 چیزیں جب ہوں گی تو تشبیہ وجود میں آئے گا. تشبیہ اصطلاحی. المشبہ، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ مشبہ ہے. مشبہ کیا ہے؟ هو الامر الذي يراد الحاقه بغیرہ، وہ چیز کہ جس کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، جس کو دوسرے کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشبہ. مثلا اسی مثال کو لے لیں، زید کالاسد، یہاں پر زید کو اسد کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، زید کو اسد کے ساتھ ملحق کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر زید کیا ہوا؟ مشبہ ہوا. مشبہ بہ هو الامر الذي يلحق به المشبہ، مشبہ بہ وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ مشبہ کو ملحق کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ مشبہ کی تشبیہ دی جا رہی ہے. یعنی زید کالاسد میں اسد کیا ہے؟ مشبہ بہ ہے. جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ بہ ہے، اور جس کو ملحق کیا جا رہا ہے وہ مشبہ ہوتا ہے. وَهَذَانِ الرُّكْنَانِ يُسَمِّيَانِ طرفِ تشبیہ، یہ جو 2 ہے مشبہ اور مشبہ بہ،
یہ جو دو رکن ہے تشبیہ کے، ان کو طرفی تشبیہ کہا جاتا ہے، تشبیہ کے دو اطراف، مشبہ اور مشبہ بہ۔ وجہ الشبہ، اب جب دو چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مماثل قرار دیا جا رہا ہے، ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو کیوں دی جا رہی ہے؟ وجہ الشبہ، ایک خاص وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ وجہ الشبہ کیا ہے؟ هو الوصف الذي قصد بیان اشتراک الطرفین فیہ، فرماتے ہیں کہ وجہ الشبہ سے مراد وہ صفت ہے، وہ وصف ہے کہ جو قصد کیا جاتا ہے کہ ان دونوں اطراف میں صفت موجود ہے، البتہ ایک میں واضح طور پر موجود ہے، ایک اس صفت کے حوالے سے مشہور ہے، دوسرا مشہور نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم اس دوسرے کے ساتھ تشبیہ دے کے اس صفت کو واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا اس صفت میں اس کے لیے مبالغے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ادات التشبیہ ہی لفظ الذی یدل علی التشبیہ، ادات التشبیہ سے مراد یعنی وہ الفاظ کہ جو تشبیہ پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی اسم ہو سکتا ہے وہ کوئی فعل ہو، اور ہو سکتا ہے وہ کوئی حرف ہو۔ وَيُرْبِطُ الْمُشَبَّهَ بِهِ، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان جو رابطہ پیدا کرنے والے جو الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں ادوات التشبیہ یا ادات التشبیہ۔ اب یہاں پر صاحب کتاب ایک بہترین مثال لے کر آئے ہیں سنت نبویہ میں سے، اور آپ عزیزان جانتی بھی ہیں کہ قرآن مجید میں اور اہل البیت علیہم السلام کے کلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں، اور مولا علی علیہ السلام اور باقی جو ائمہ ہیں ان کے کلام میں تشبیہ کا استعمال بہت زیادہ ہے اور بہت بہترین انداز سے ہے۔ ففی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان مثل المؤمن کمثل النحلہ ان صاحبته نفعك وإن شاورته نفعك وإن جالسته نفعك وكل شأنه منافع وكذلك النحلة كل شأنها منافع۔ یہاں پر اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشبیہ لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی تشبیہ دی ہے شہد کی مکھی سے، کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ اب مومن کیوں شہد کی مکھی کی طرح ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، اگر اس کے ساتھ رہے گا، اگر تو اس کے ساتھ رہے گا تو بھی فائدہ پائے گا، اگر اس کے ساتھ مشورہ کرے گا، یعنی آپ مومن سے کوئی مشورہ لے گا تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو وہ فائدہ پہنچ جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ بیٹھے گا تب بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ مومن کے تمام عادات میں فائدہ ہے، اور اسی طرح شہد کی مکھی بھی ہے کہ اس کے تمام عادتوں میں فائدہ ہے، یعنی مومن میں کوئی ضرر نہیں ہے جس طرح کہ شہد کی مکھی میں کوئی ضرر نہیں ہے، جس طرح کہ شہد کی مکھی کے ہر کام میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مثلا شہد کی مکھی جو ہے وہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، تو اگر آپ بایولوجی کی طرف جاتے ہیں تو بایولوجی میں باقاعدگی سے اس حوالے سے بحث کی جاتی ہے کہ یہ جو پودے ہیں، یہ جو پھول ہیں، ان میں بھی مذکر اور مؤنث ہے، اور ان میں بھی یہ جو سپرم اور اووا کا تصور ہے یہ وہاں پر بھی ہے، یہ مذکر اور مؤنث کا تصور وہاں پر بھی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کا جو ملنے کا طریقہ کار ہے وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ یا تو ہوا کے ذریعے سے ہو جاتا ہے کہ مثلا ان کا جو سپرم ہے، مذکر کا جو مادہ ہے وہ مؤنث کے مادے پر آئے، یا مؤنث کا مادہ جو ہے وہ مذکر کے مادے پر آئے ہوا کے ذریعے سے، اور یا ان شہد کی مکھیاں یا جو اس طرح کی دوسرے جو مختلف قسم کے حشرات ہیں اور مختلف قسم کے جو جاندار ہیں کہ جن کا تعلق ہوتا ہے ان پودوں کے ساتھ، ان کے ذریعے سے یہ جو عمل ہے یہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ان کا پھولوں سے رس نکالنے میں بھی ایک فائدہ ہے، اس کے ذریعے سے خود ان پھولوں کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے، ان درختوں کو، ان پودوں کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے، اور ان شہد کی مکھیوں کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، اسی رس سے، انہی پھولوں کے رس سے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ شہد بناتے ہیں۔
تو اس میں تو ویسے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. شہد کی مکھی کے ہر کام میں فائدہ ہے. تو اس طرح مومن بھی ہے کہ مومن بھی کسی کو ضرر نہیں دیتا، ہر چیز میں فائدہ ہے. والمشبہ هو المؤمن والمشبہ بہ هو النحلہ. تو اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشبہ مومن ہے اور مشبہ بہ نحلہ ہے. والادات هو الکاف. ادوات تشبیہ میں سے یہاں پر جو ذکر ہے وہ کاف ہے کمثل النحلہ. والوجہ هو کون کل الشأن منافع. اور جو وجہ تشبیہ ہے وہ کیا ہے کہ جس طرح شہد کی مکھی کے تمام عادات میں فائدہ ہے، اور اسی طرح جو ہے مومن کی بھی تمام عادات میں فائدہ ہی فائدہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.